ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ، اور ناظرین آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے ہمارے آج کے موضوع پر ہم سب کی رہنمائی فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا عبداللہ طارق صاحب، معروف عالم، مفکر و دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا ہم تہہ دل سے اسٹوڈیو میں استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور ناظرین آج راہ نجات کے شمارے میں ہم بات کریں گے عشق کی، محبت کی۔ عشق اور محبت جس کی زمانے کو اشد ضرورت ہے اس کی ہم بات کریں گے، لیکن عشق کے انداز ہوا کرتے ہیں۔ عشق دو قسم کا ہوا کرتا ہے ناظرین، ایک ہوتا ہے عشق حقیقی اور ایک ہوتا ہے عشق مجازی۔ عشق حقیقی یعنی اپنے رب سے، اللہ سے والہانہ محبت کو عشق حقیقی کہا جاتا ہے، اور دنیاوی محبت کو کہا جاتا ہے عشق مجازی۔ اب اس محبت کی بھی کئی قسمیں ہیں، یعنی اپنے والدین سے محبت ہم کر سکتے ہیں، اپنی بہن بھائیوں سے ہم محبت کر سکتے ہیں، اپنے شریک سفر سے ہم محبت کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ تمام عالم سے ہم محبت کر سکتے ہیں۔ لیکن اس محبت کی بھی کچھ حدود ہیں ناظرین، کچھ آداب ہیں، کچھ جائز ناجائز ہیں، کچھ حدود ہیں، ان کو اگر ہم پھلانگیں گے، ان کے آگے جائیں گے تو وہ ناجائز کے زمرے میں شامل ہو جاتی ہیں۔ بہرحال غور و خوض کریں گے ان تمام سوالات پر، لیکن مولانا صاحب آغاز میں یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ جدید نفسیات کے جو ماہر مانا جاتا ہے، فرائڈ کو مانا جاتا ہے، اور فرائڈ کا فلسفہ یہ ہے کہ جو انسان سے محبت کرتا ہے وہ اس کی نظر میں صرف شہوت ہوا کرتی ہے، یعنی اگر ماں اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے تو اس میں شہوت ہے، اگر والد اپنی بیٹی کو دیکھ رہا ہے، محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے تو اس میں شہوت ہے، اگر بھائی بہن کو محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے تو شہوت ہے۔ تو اس میں جو کھلاپن ہے، فرائڈ کے فلسفے میں بہت کھلاپن ہے شہوت کو لے کر کے، کوئی کسی سے بھی شہوت کر سکتا ہے بشرطے کہ دونوں میں اقرار ہو اور رضامندی ہو۔ لیکن اسلام کا اس میں موقف کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے محترم حضرات، اسلام نے جو کلاسیفیکیشن، جو درجہ بندی اور حدوں کا لحاظ رکھا ہے، دنیا کے کسی نظریے میں ان باریکی کے ساتھ اس چیز کو نہیں رکھے گا۔ بلا شبہ صحیح۔ رغبت اور شہوت یہ دو الگ چیزیں ہیں، بہت بڑا فرق ہے۔ ہاں جی، تو ماں بیٹے کو جو دیکھ رہی ہے، یا باپ جو بیٹی کو دیکھ رہا ہے، وہ رغبت، محبت، شفقت تو ہے، لیکن اس کو سیکس کہنا یہ بیوقوفی ہے۔ شہوت کہنا بیوقوفی، شہوت نام نہیں دے سکتے اس کو۔ شہوت جو ہے وہ تو ایک خاص جذبہ ہے جو ایک مرد میں ایک عورت کی طرف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر چھوٹا بچہ ہے، اس کے اندر شہوت نہیں ہے ابھی، لڑکی ہے چھوٹی سی، اس کے اندر بھی شہوت نہیں ہے، اس کے اندر رغبت ہے، طلب ہے کسی چیز کی، کھانے کی طلب ہے، پینے کی طلب ہے، رنگوں کی چاہت ہے۔ تو اس کو کچھ لوگ یہ کرتے ہیں، فرائڈ کو میں نے بھی پڑھا ہے، اس کا نظریہ خواب بھی ایک بہت مشہور کتاب ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ لوگ جب کسی ایک چیز پر نظر ڈالتے ہیں، اس پہ فوکس کرتے ہیں، تو ہر چیز کو اس کے گرد گھما دیتے ہیں۔ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اسلام نے اس کی درجہ بندی کی ہے، وہ محبت کو اس کے مختلف درجات میں مقرر کرتا ہے۔ لیکن فرائڈ کا کہنا یہاں پر یہ ہے مولانا صاحب کہ سب سے طاقتور اگر جذبہ ہے تو وہ شہوت کا ہے۔ اسلام کا موقف میں جاننا چاہتا ہوں وضاحت کے ساتھ۔ میں نے جو کہا نا، اسلام کی درجہ بندی ہے، وہ بھی اس بات کو مانتا ہے کہ جذبہ شہوت بہت طاقتور جذبہ ہے، لیکن اس کو اتنا عام نہیں کرتا اسلام۔ اسلام میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ آل عمران میں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ والفضة والخيل والمسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسانوں کے دل میں یہ محبت رچا دی بسا دی گئی ہے، یہ محبت پلا دی گئی ہے کہ ان کے اندر رغبت ہے۔ سب سے پہلے اس نے جو کہا ہے عورتوں کا نام لیا ہے۔ وہ انسان کی نفسیات کو زیادہ کون جانے گا؟ بلا شبہ۔ الا یعلم من خلق، کیا جس نے پیدا کیا وہی نہیں جانے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے ان کے اندر سب سے طاقتور جذبہ کس چیز کی طرف ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں عورت کا نام لیا ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جب آدمی جوان ہوتا ہے تو سارے جذبات بھی ہوتے ہیں، لیکن جذبہ شہوت سب سے زیادہ غالب ہوتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اردو میں بولتے ہیں جوانی دیوانی۔ بے شک۔ اور الشباب شعبۃ من الجنون، یہ عربی کی کہاوت ہے۔ تو یہ جنون جو ہوتا ہے،
شریعت اس کو نظر انداز نہیں کرتی. اس جنون کو روکنے کے بھی کچھ اس جنون کو کنٹرول میں رکھنے کے، روکتی نہیں وہ، کنٹرول میں رکھتی ہے. شریعت یہ کہتی ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر ایک بند کمرے میں ایک عورت ایک مرد بیٹھے ہوئے ہیں تو تیسرا وہاں ضرور شیطان ہوتا ہے، اور وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی اور ان کے اندر شیطانی تحریکات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نکاح کو آسان کیا جائے اور شہوت کو مشکل کیا جائے، زنا کو مشکل کیا جائے، زنا کو مشکل کیا جائے. ایک بڑے بزرگ نے ایک بات کہی ہے کہ کوئی سماج اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ جس سماج میں نکاح کرنا آسان ہو اور زنا کرنا مشکل ہو وہ سماج اسلامی ہے، اور جس سماج میں زنا کرنا آسان ہو، نکاح کرنا مشکل ہو، وہ سماج غیر اسلامی ہے. آج اس لحاظ سے اس پیمانے پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا سماج قطعاً غیر اسلامی ہے. یہاں خدا نخواستہ منہ کالا کرنا چاہے تو ہزار مواقع موجود ہیں، بالکل، اور نکاح کرنا چاہے، شادی کرنا چاہے باعزت طور پر، اس کے لیے ہزار رکاوٹیں ہیں. اور باعزت نکاح کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. سماجی اعتبار سے دیکھا جائے، ذاتی اعتبار سے دیکھا جائے تو مستحکم ہوتی ہے اور لمبے وقت تک چلتی ہے، اور اس میں محبتیں جو ہوتی ہیں پائیدار ہوتی ہیں. لیکن محبت کو محدود کر دیا جائے، کسی ایک دن میں باندھ دیا جائے، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ محبت کا دن مانا جاتا ہے، ویلنٹائنس ڈے آج مانا رہے ہیں. بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں آپس میں ملنے کی بات کر رہے ہیں، ملیں گے بھی. تو یہ جو غیر شرعی طریقہ ہے اس ملاقات کا، مولانا صاحب اس کے نتائج کیا پڑیں گے ان بچوں پر جو کہ اس طرح کے ملاقات کر رہے ہیں، اور ان کے نتائج، مضر نتائج سماج پر کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس سے بڑھ کر گندے نتائج کسی اور چیز کے نہیں ہو سکتے. ایک سیکس فری ماحول ہم نے بنانے کی کوشش کی ہے. یورپ سے لے کر ہم نے یہ نظریہ اور ہم نے اپنے یہاں اس کو مسلط کیا ہے کہ سیکس بالکل آزاد ہو جائے. جس طرح سے جانور پھر رہے ہیں، ہمارا جانور پھر رہے ہیں، جس سے جس کا جی چاہا وہ مل رہا ہے، کوئی شرم حیا نہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے، قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آنے والا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سیکس اتنا عام ہو جائے گا کہ سڑک کے کنارے ایک لڑکا اور ایک لڑکی سب کی موجودگی میں مجمع چل رہا ہے اور وہ غلط حرکت کریں گے. اس وقت میں سب سے بڑا دیندار آدمی وہ ہوگا جو ان سے یہ کہہ دے کہ میاں ذرا ایک طرف کو ہو جاؤ. اتنا کہہ دینا بھی بہت بڑی دینداری ہوگی. اس وقت زمانہ جو ہے اسی رفتار کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی نادانی ہے، انسانیت کے ساتھ دشمنی ہے، خود اپنے ساتھ دشمنی ہے. دیکھیے، یورپین کنٹریز میں تو یہ چیز عام ہو گئی ہے، لیکن وہ تمام اثرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی، ہمارے معاشرے میں بھی آتے جا رہے ہیں، رونما ہو رہے ہیں. اور جن چیزوں کو وہ تجربہ کر کے ناکام سمجھ کر چھوڑ رہے ہیں، ان چیزوں کو ہم اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو چیزیں ہم چھوڑ رہے ہیں، یعنی قدیم تہذیب، اسلام کی روایات خیر، اسی طریقے سے ہمارے ہندوستانی سماج کی جو اچھی خوبیاں ہیں ان کو ہم چھوڑتے جا رہے ہیں اور ان کو وہ اپنا رہے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ یورپ میں وہاں کی عورتیں ہندوستانی اور پاکستانی اور باہر کے جو لوگ ہیں جو سیکس میں اتنے فری نہیں ہیں، ان سے شادیاں کرنا زیادہ پسند کرتی ہیں اپنے علاقے کے لوگوں کے، اس لیے کہ وہ جانتی ہیں کہ یہ نوجوان شروع زندگی ہونے سے پہلے برباد ہو چکے ہیں. ہم نقل کر رہے ہیں یورپ کے مغربی ممالک کے، ہم نقل کر رہے ہیں، لیکن مغربی ممالک کہیں نہ کہیں ہم سے سیکھ رہے ہیں. ہماری ہندوستانی تہذیب ہے، مذہب چاہے کوئی بھی ہو، لیکن جو شادی کا بندھن ہوا کرتا ہے، شادی کے جو آداب ہوتے ہیں، شادی کا جو رشتہ ہوتا ہے، اس رشتے میں باقاعدگی کے ساتھ تقدس ہوتا ہے، اس کا ہوتی ہے، ایک پائیداری ہوتی ہے، ایک پورے ماحول کی مقبولیت و پسندیدگی ہوتی ہے. اور اس کے نتیجے بھی آپ دیکھیے کہ سماج میں عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس میں آپ کو سکون، امن کا پیغام کہیں نہ کہیں ملتا ہے، آنے والی نسلیں جو ہوتی ہیں بہتری کی طرف جاتی ہیں. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے ملاقات کے نتیجے کیا ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ پائیدار ہی نہیں ہوتے ہیں. آج ملے ہیں، کل کو اگر انہوں نے شادی بھی کر لی، چاہے کورٹ میرج کی، چاہے کسی دوسرے انداز میں انہوں نے شادی کی، یا شادی نہیں بھی کی اور ساتھ میں رہنے لگے، تو اس کے مضر نتائج تو ہمارے سامنے ہیں ہی. لیکن ساتھ میں اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دو خاندان کے بیچ میں جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، دشمنی ہو جاتی ہے، رنجش ہو جاتی ہے، نتیجہ تشدد تک پہنچتا ہے. مولانا صاحب، اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ میرے لیے وفادار نہیں ہے. یہ لڑکی یعنی کتنے لوگوں سے پہلے مل چکی ہے، لڑکی بھی جانتی ہے کہ یہ لڑکا پتہ نہیں کتنی لڑکیوں سے پہلے مل چکا ہے. دونوں ایک دوسرے کے بارے میں واقف ہو چکے ہیں. وہ جو ایک نیا پن، ایک تازگی تھی، وہ روز اول ختم ہو چکی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ صرف اسلام کی بات نہیں، اسلام تو ان چیزوں کو برا کہتا ہی ہے، ہر مذہب ان چیزوں کو برا کہتا ہے. اور ایک بات اگر ہم اسلام اور مذہب کے نقطۂ نظر سے نہ دیکھیں، قدیم تہذیب کی نظر سے نہ بھی دیکھیں، تب بھی میں یہ سمجھتا ہوں صرف شہوت کے لحاظ سے بھی، وہ جو ہمارے ہاں ایک لفظ ہے نا کہ سرپرائز،
سرپرائز ختم ہو جاتا ہے. وہی ہے، اگر شادی سے پہلے آپ مل جاتے ہیں، شادی سے پہلے آپ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور ساتھ میں تنہائی آپ کو مل رہی ہے، تو شہوت کی طرف جا رہے ہیں، شہوت ہو جاتی ہے شادی سے پہلے ہی. ایک تو شہوت اپنے آپ میں ایک جرم ہے، چاہے وہ ہم مذہب اسلام کے تعلق سے کہیں، چاہے ہندوستانی تہذیب کے اعتبار سے کہیں، چاہے کسی بھی تہذیب کے اعتبار سے کہیں، لیکن اس کے نتیجے میں آنے والی جو نسل ہے وہ بھی ہے. تو مولانا صاحب اس طرح کے اس کو شہوت کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ اور وضاحت کے ساتھ میں چاہتا ہوں. اس تو وہ شرن ناجائز ہے. جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو منع فرمایا ہے کہ تنہائی میں لڑکا لڑکی اجنبی آدمی جب بھی ایک بند کمرے میں ہوں گے تو تیسرا وہاں شیطان ضرور ہوگا جو ایک دوسرے کو قریب کرنے کی کوشش کرے گا، تحریکات کی کوشش کرے گا. دوسری ایک بات آپ یہ سمجھیے کہ جب ہم ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں، ہمارے پاس بعض لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب حالانکہ ہماری شادی پسند کی تھی پھر بھی ہمارے درمیان ٹکراؤ بہت ہے. میں نے کہا اس لیے، اس وجہ سے، اس کے باوجود نہ کہیے، بلکہ یوں کہیے اسی لیے ٹکراؤ ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے مولانا صاحب کہ شادی سے پہلے ہی آپ تمام لذتوں سے آشنا ہو جاتے ہیں، شادی کے بعد آپ محسوس کرتے ہیں کچھ بھی نیاپن نہیں ہے زندگی میں. کچھ بھی نیاپن نہیں ہے. کون سی نئی چیز ملی؟ 18 سال کی عمر تک ایک لڑکی نے کبھی مرد کو ٹچ نہیں کیا. 25 سال کی عمر تک ایک مرد نے کسی عورت کو چھو کے نہیں دیکھا. اس کے بعد جب ایک ساتھ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں تو ایک سرپرائز ہے، ایک نیاپن ہے، ایک نیا تجربہ ہے. اس میں جو لذت اور جو تازگی اور جو نیاپن اور جو مسرت اور خوشی ہے وہ اس طرح سے کبھی ہو ہی نہیں سکتی. اسی وجہ سے طلاق کی تعداد بڑھ رہی ہے. آپ دیکھیے یورپ کے اندر طلاق حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے. ہمارے یہاں کتنی ہی بے احتیاطی ہوں، کتنی لاپرواہی ہوں، پھر بھی طلاق کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنی یورپ میں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر ایک دوسرے کے بارے میں وہ جی بھر چکا ہے، اس کی طبیعت اس سے سیر ہو چکی ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہاں پر طلاق کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب لوگ جو ہیں شادی کرنا ہی چھوڑ دیا. اب شادی نہیں کرتے، ساتھ رہتے ہیں بس. وہ بھی ناجائز ہے، وہ بھی ناجائز ہے، اور اس کے بھی نتائج کچھ اسی طریقے کے ہیں. جبکہ اسلام نے واضح طور پر کہا ہے کہ نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل کرو، واضح انداز میں کہا ہے، اور اس کے نتائج سے بھی ہمیں کہیں نہ کہیں ہمیں واقف کرایا ہے، اور قدم قدم پر کرایا ہے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہوں، چاہے آخرت کے اعتبار سے ہوں. مولانا صاحب آخرت میں کیا حشر ہونے والا ہے اس طرح؟ آخرت میں حشر یہ ہونے والا ہے کہ حرام قرآن مجید میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو بڑے بڑے گناہ بتائے گئے ہیں ان میں سے ایک زنا ہے. اور زنا جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زنا کا کچھ حصہ ہر انسان کے لیے خدا پاک نے لکھ دیا ہے. لیکن زنا جس کو اخیر درجے کا زنا ہم کہتے ہیں، اس سے پہلے بھی زنا کچھ چھوٹے چھوٹے زنا ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العینان زناہم النظر، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے. بے شک. الیدان زناہم البطش، ان کا چھونا اور پکڑنا زنا ہے. زبان کا زنا اس موضوع پہ گفتگو کرنا ہے. کان کا زنا غیر محرم سے بات چیت کر کے اس کی آواز کو سننا ہے. بل فرج یصدقہ او یکذبہ، شرمگاہ کا کام تو اخیر میں یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو بندش کر دی یا اس کو تکمیل پہنچا دی. جس کو ہم زنا کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زنا کے بہت سارے حصے ہیں، اور قرآن مجید نے لا تقربوا الزنا کہہ کر یہ تمام راہیں روک دی ہیں جس سے آدمی زنا کی طرف چلتا ہے. نہ بات ہی سنی، نہ دیکھا، پاس ہی نہیں بیٹھے تو زنا کی نوبت نہیں آئے گی. لیکن جب ہم اتنے تک پہنچ جائیں گے تو پھر اخیر میں روکنا مشکل ہو جائے گا. شرعی احکامات جو ہیں کہیں نہ کہیں ہمیں برائی سے روکتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کتنا اس کو توجہ دیتے ہیں، کتنا اپنی زندگی میں ہم شامل کرتے ہیں. تمام برائیوں سے روکتی ہے شرعی جو احکامات ہیں. اس میں یہ ہے کہ زنا کے موڑ تک لے جانے ہی نہ دو، ایسے محرکات، اس کو قریب کرنے والی چیزیں ان کو روک دیجئے. جی ہاں، یہ تمام تر چیزیں آپ نے بتائی کہ یہ بات نہیں ہو سکتی. آپ ایک مثال ہماری عام زندگی میں یہ لیجئے کہ آپ نے کھانے کے لیے برتن رکھ دیا پکانے کے لیے، نیچے آگ جلا دی. اب اس میں جب سیٹی اٹھ رہی ہے، سیٹی بج رہی ہے، تو آپ سیٹی کے اوپر کوئی بھاری وزن نہ رکھیے، آگ کم کر دیجئے. کیا بات ہے. جی آگ تو آپ کم کر نہیں رہے ہیں، اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کوئی تھوڑی سے وزن سے نہیں رکی سیٹی تو آپ نے اور بھاری رکھ دیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ پھٹ جائے گا. آپ کا اشارہ میں سمجھ رہا ہوں. آج شادیوں میں تاخیر ہو رہی ہے، لڑکیوں کی عمر میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، لڑکے بہت زیادہ عمر میں شادی ہو رہی ہے. تو ان شادی بہت مختصر میں شادی کا صحیح وقت کیا ہے، اور زنا جیسی برائی کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کی ضرورت ہے؟ بہت مختصر میں. دیکھیے بہت مختصر، یہ موضوع بہت لمبا ہے. جی میں مختصراً یہ کہتا ہوں کہ جو پروگرام ٹی وی پر اور مختلف سینماؤں میں اور تمام جگہوں پر جو
उरियानियत बढ़ रही है, जी जी, लड़के और लड़की का मिलान बढ़ रहा है जी, उसके नतीजे में जिसको मौके हैं अपनी जिनसी तस्कीन के वो तो तस्कीन कर लेता है, और जिसको मौके नहीं है वो बेकाबू होकर वो हरकतें होती हैं जो हम रात दिन खबरों में देख रहे हैं कि 4 साल की लड़की को किसी ने पकड़ा और उसके साथ गलत हरकत कर दी, 3 साल की लड़की को पकड़ा, गलत हरकत कर दी। अल्लाह तमाम बुराइयों से हमें पाक रखे, महफूज रखे। मौलाना साहब 2 कॉलर काफ़ी देर से मुंतज़िर हैं, उनसे बात करते हैं, उनके सवालात शामिल करते हैं। फरीदा साहिबा हैं और नसरीन साहिबा हैं। फरीदा साहिबा, पहले आप अपना सवाल हम तक पहुँचाएँ। खैर मक़दम आपका राह निजात में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन फरीदा, फरमाएँ। हाँ, मेरा ये सवाल है कि मेरी बेटी का पहला निकाह हुआ था, अभी उसके शौहर का इंतकाल हुआ है, तो उसने उस समय उसके शौहर का तबादला होने के लिए नियत बांधी थी शादी के पहले कि मेरे वो चाहते थे कि कोई और दूर तबादला ना हो, उसने नियत मांगी थी शौहर से, अल्लाह ताला से, कि मेरे शौहर का तबादला वो जहाँ चाहते हो जाए, ताकि मैं 6 महीने के रोजे रखूंगी। तो मैंने उससे कहा कि ऐसा तुझसे हो जाएगा, तो हाँ मम्मी हो जाएगा, और 7 महीने के अंदर ही उसके शौहर का इंतकाल हो गया। तो अभी मैंने उसके बाद मेरी बेटी की वहाँ पर मैं मेरे घर पर लेकर आकर उसके शौहर मैंने उसके शौहर की जगह पे उसको जॉब लग रहा था, मगर सास ससुर ने कहा कि कोई बात नहीं। तो फिर अभी मैंने मेरे लड़के को वहाँ से आगे पूरा ग्रेजुएशन पूरा किया, अभी वो जॉब करती है, अभी उसका इंशाल्लाह मैं अगर अल्लाह चाहे तो निकाह दूसरा कर दूंगी। मगर वो रोजे जो उसने नियत बांधी थी अल्लाह ताला से, तो वो रोजे उससे कभी होते कभी छूट जाते, तो उसी के पास से नहीं हो रहा है, तो शायद इंशाल्लाह ताला उसकी वजह से मेरे लड़की का निकाह नहीं हो पा रहा होगा। तो मैं कह रही हूँ कि अगर उससे रोजे नहीं हो रहे तो मैं उसके रोजी कमाई से किसी भी जरूरतमंद को अगर सबका दे सकूंगी तो बिल्कुल आपके सवाल का मफहूम हम तक पहुंच गया बहन फरीदा, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नसरीन साहिबा, आप फरमाएं, आप क्या जानना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम आपका नसरीन। हमारे 2 सवाल है जी, फरमाएं। हमारा पहला सवाल ये है कि हमारे गली में है ना हाथ पैर से मोहताज लोग है ना, रोज आते, तो उनको क्या वो 1800 रुपया सदका दे सकते? मोहताज को क्या सदक़े की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ क्या जी, फिर कहिए। 1800 रुपया सदका वो हाथ पैर से मोहताज लोगों को दे सकते? हमारे गली में रोज आते उन्होंने। ठीक है, दूसरा सवाल। और दूसरा सवाल है कि नहीं, खाप के ताल्लुक से है। हमारे आंटी ने है ना खाप दे के सुबह 6 बजे का वक्त है, उन्होंने नमाज पढ़ रहे, दुआ में है, दुरूद शरीफ और आयतुल कुर्सी पढ़ रहे, और उनके सीधे हाथ में जग अटके है, उसमें पानी भी है। सीधे हाथ की उंगली में जग अटके है, उसमें पानी भी है। ये खाप की ताबीर जानिए। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हम तक ये भी पहुंच गया है। जवाब के लिए कुछ लम्हों का इंतजार, एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन यहाँ पर हम लेना है, जल्द हाजिर होते हैं। आप लगातार देखते रहें राह निजात। ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर हम इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं और बातों का सिलसिला मौलाना साहब से शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मौलाना साहब के आपसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करूँ। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अब्दुल क़य्यूम साहब, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। खैर मक़दम आपका अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब, राह निजात में। वालेकुम अस्सलाम, सवाल पूछे। वालेकुम अस्सलाम, क़य्यूम साहब फरमाएँ। जी, मैं आपका प्रोग्राम रेगुलर देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सी मालूमात मिलती है, हमें जानकारी होती है, और चाहता हूँ कि मैं अमल करूँ। माशाल्लाह, ये अहम बात है। जी जी जी। और ये जानना था कि मैं अपनी बच्ची की शादी के लिए कुछ पैसे बैंक में रखा हूँ, 2 लड़की हैं, और उस पैसे से जो उसका जो प्रॉफिट मिलता है मैं उससे पढ़ाई पे खर्च करता हूँ। वो उस पैसे से कहाँ तक पढ़ाई में, बच्चों को पढ़ाई में उसमें खर्च करते हैं में जो फी उसका जो मिलता है, जो बैंक में जो पैसे हैं मेरे जी, उस पैसे का जो प्रॉफिट मिलता है मैं उस बच्चे को पढ़ाई में लगाता हूँ। अपने बच्चे की पढ़ाई में? जी जी। मेरी बच्ची एक ग्रेजुएशन कर रही है जी PHU से, और एक छपरा में, हम छपरा रहते हैं, छपरा में पढ़ती है, तो उस पैसे को मैं पढ़ाई में लगाता हूँ। तो ये मौलाना साहब से जानना था कि ये क्या मेरा सही है या गलत है। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल बहुत अहम सवाल है। लेकिन एक कॉलर और मौलाना साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नियाज साहब, उनका सवाल भी शामिल कर लें। बताएं नियाज साहब, खैर मक़दम आपका, राह निजात में, सवाल पूछें। मैं ऐसा है जो पानी का बहुत शौक देखता हूँ, नदी में हूँ, नदी में चला गया हूँ या दरिया में, बहुत समुद्र में
لیکن ہم کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے قبرستان کا میں خواب دیکھتا ہوں لیکن ہم کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بہت شکریہ، آپ کا سوال بھی ہم تک پہنچ گیا ہے. مولانا صاحب، نیاز صاحب کے خواب سے ہی شروع کر دیتے ہیں. خواب میں ان کو پانی نظر آتا ہے، دریا نظر آتے ہیں لیکن نقصان نہیں ہوتا ہے یہ کہتے ہیں، اور ان کا دوسرا قبرستان وغیرہ بھی نظر آتے ہیں لیکن ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. جی دیکھیے، اس طرح کے خوابوں کے بارے میں بعض ماہرین معبرین کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح کے خواب بلغمی مزاج کی وجہ سے اور مزاج کی رطوبت کی وجہ سے بھی نظر آتے ہیں. اس لیے ان کو اپنے کسی ڈاکٹر کو دکھا کر اپنے مزاج کی رطوبت کو بھی دکھا لینا چاہیے اور نماز پناہ پڑھ لیجئے. قبرستان وغیرہ جو نظر آتے ہیں اس کے لیے اچھا یہ ہے کہ ایک تو نماز پناہ پڑھ لیجئے 4 رکعت، اور دوسرے یہ کہ ان قبرستان والوں کو جو آپ کو نظر آئے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کر دیجئے. 2 4 10 5 آدمیوں کو کھانا کھلا کر اس کے ثواب ان کو پہنچا دیجیے. فریدہ صاحبہ کا سوال ہمارے پاس ہے. ہماری پہلی کالر تھیں فریدہ صاحبہ. فریدہ صاحبہ کا کہنا یہ ہے کہ ان کی بیٹی کا نکاح ہوا اور یہ ہوا کہ شوہر کے تبادلے کے لیے ان کی بیٹی نے ایک منت مانی تھی کہ 6 مہینے تک میں روزے رکھوں گی، لیکن 7 مہینے کے اندر ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس میں تسلسل قائم نہیں رکھ پائی ہیں، پابندی کے ساتھ انہوں نے روزے نہیں رکھے ہیں. تو یہ فدیے وغیرہ کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں، کیا فدیہ دیا جا سکتا ہے یا کیا کچھ ہے؟ دیکھیے، اس طرح کے سوال ہمارے پاس بہت آتے ہیں. جی جب ہم کسی دباؤ میں ہوتے ہیں کسی کام کے لیے اور ہم اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ کام ہو جانا چاہیے، پروردگار میں سال بھر کے روزے رکھوں گی اور 2 سال کے روزے رکھوں گی اور یہ کر دوں گی اور وہ کر دوں گی، اور جب وہ کام ہو جاتا ہے تو وہ دباؤ تو ہو جاتا ہے ختم. اب ہم مسئلے پوچھتے ہیں کہ کسی طرح سے فدیے وغیرہ سے کام چل جائے، وہ روزہ میرے اس کے بجائے میں رکھ لوں، بچے کے بجائے میں رکھ لوں. یہ جب ہم بولتے ہیں اسی وقت ہمیں سوچنا چاہیے کہ جتنی چیز ہم کر سکتے ہیں اتنا ہی بولیے، اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو وہ نہ بولیے. صحیح. یہ اس کے لیے فدیے کی گنجائش ہوتی ہے اس وقت میں جب کوئی آدمی بیمار ہے، روزے نہیں رکھ سکتا ہے یا کوئی اور مجبوری ہے. یہاں فدیے کا کوئی جواز نہیں ہے، ان کو روزے ہی پورے کرنے چاہیے اور یاد کر کے 6 مہینے کے پورے کر لیجئے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے. اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ بیچ میں کچھ ٹوٹ گئے، لگاتار نہیں رکھے گئے، لیکن جلد سے جلد 6 مہینے کے روزے پورے کر لیجئے، اس لیے کہ آپ نے منت مانی ہے اور منت کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے. اس میں ایک سوال ان کا یہ بھی ہے کہ چونکہ جس وجہ سے انہوں نے منت مانی تھی وہ منت پوری نہیں ہوئی، یعنی تبادلہ انہوں نے چاہا تھا اور اس سے پہلے کہ تبادلہ ہوتا ہے کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. دیکھیے، یہ اتنی لمبی انہوں نے کہانی سنائی کہ ہم اس میں سے پورا اخذ نہیں کر سکتے، اس لیے میں نے تھوڑا سا ایک ٹکڑا لے کر اس کا جواب دے رہا ہوں کہ جو روزے مانے تھے اگر وہ بات پوری نہیں ہوئی تو وہ روزے لازمی نہیں ہوتے. لیکن اس پوری کہانی کو میں سمجھ نہیں سکا، اس لیے میں چھوٹی سی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جو منت مانی ہے اس کو پورا کیجئے. سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اتنی بڑی منت ہی نہ مانیے کہ جس کو مکمل ہونا مشکل ہو جائے. میں ایک بات مان لیتا ہوں کہ میں 10 سال کے روزے رکھوں گا. ارے بھئی سوچ لیجئے 10 سال رکھ سکیں گے یا نہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. شمیم صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. فرمائے بہن شمیم، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہمارا سوال ہے جی شمیم. ہمارے بچے ہمارے نااتفاقی سے بات کرتے ہیں، بے ادبی سے، ذرا اس کے لیے ذرا کوئی بھی بتاؤ مولانا صاحب. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. بھائی صاحب تم کو میرا سلام. وعلیکم السلام بہن. اس لیے ہمارے ماں کو بھی ہمارے سے بہت جھگڑا کرتے ہیں، اس کے لیے ذرا کوئی بھی ذرا ہماری پریشانیاں دور ہونے کے لیے ذرا دعا بتاؤ مولانا صاحب. بہت شکریہ بہن، آپ کا سوال ہم تک آ گیا ہے. ایک کالر اور ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو اسرا صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ اسرا صاحبہ خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں. غالباً اسرا صاحبہ ہماری فون لائن پر نہیں ہیں. جی عمر صاحب، شمیم صاحبہ کا سوال ہمارے پاس ہے. بچوں میں محبت نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے. پہلا سوال تو یہ ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، پریشانی ہے گھر میں. بچوں میں جھگڑے ہوتے ہیں یا ان کا احترام نہیں کرتے؟ یہ وضاحت کے ساتھ نہیں ہوا تو دونوں زاویوں سے رہنمائی بہن کی فرما دیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ماں باپ کا احترام بچے نہیں کر رہے ہیں تو ذرا یہ سوچ لیجئے کہ ہم نے اپنے بڑوں کا احترام نہ کیا ہو، ایسا تو نہیں کہیں. جی اگر ایسا ہے اور ہمارے بڑے موجود ہیں تو ان کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے. برو تبرو ابناؤکم افو توف نساؤکم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم خود پاک دامن رہو تو تمہارے خاندان کی خواتین پاک دامن رہیں گی، اور تم اپنے بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہارے چھوٹے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. ایک تو یہ بنیادی اصولی بات ہے. دوسرے کہ بچوں کے درمیان محبت پیدا ہونے کے لیے اور اپنا احترام کرانے کے لیے نماز توبہ پڑھیے تاکہ کسی گناہ کی وجہ سے اگر یہ بات ہے تو وہ دور ہو جائے. دوسرے کہ یا ودودو ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھ لیا کیجئے.
انشاءاللہ سب بچوں کے اندر آپ کے درمیان محبت پیدا ہوگی۔ اللہ بہتر کرے مولانا صاحب۔ 2 کالر اور ہماری فون لائن پر موجود ہیں۔ خورشید فاطمہ صاحبہ سے پہلے بات کریں گے اور اس کے بعد شاہین صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں۔ خورشید صاحبہ فرمائیں، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن خورشید، فرمائیں۔ جی مجھے بیٹی کے رشتے کے لیے بات کرنی ہے، رشتے نہیں آتے بیٹی کے میری، اور میں نے خواب دیکھا تھا۔ جی میں نماز پہ نماز پڑھ رہی تھی، میرا پیشاب چھوٹ گیا، جبکہ میں 5 نماز پڑھتی ہوں، سب کچھ پرہیز کرتی ہوں۔ جا نماز پہ نماز پڑھ رہی تھی؟ سوال یہ خواب دہرا دیں، جا نماز پہ نماز پڑھ رہی تھی؟ جی نماز پڑھ رہی تھی، میرا پیشاب چھوڑ گیا جا نماز سے، جی میں نے خواب دیکھا جی، اور میرے سر سے بہت جوئیں نکلے موٹے موٹے سے، خواب دیکھا۔ ہاں بہت شکریہ، آپ کا سوال خواب بھی ہم تک پہنچ گیا ہے اور پہلا سوال بھی پہنچ گیا ہے۔ شاہین صاحبہ آپ فرمائیں۔ شاہین صاحبہ خیر مقدم، آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیں۔ غالباً شاہین صاحبہ ہماری فون لائن پر اس وقت موجود رہی ہیں۔ مولانا صاحب خورشید فاطمہ صاحبہ کا پہلا سوال تو یہ کہ بیٹی کے رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ دیکھیے رشتوں کے لیے ایک تو جب وقت آ جاتا ہے تو رشتے ضرور آتے ہیں، جب نہ آئیں تو اس کے لیے ایک تو ہم جو بتاتے ہیں والضحیٰ کی صورت وہ پڑھیے، عشاء کی نماز کے فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد 21 مرتبہ والضحیٰ پڑھیے، اور اسی کے ساتھ یا کسی اور وقت میں وہ سورہ یاسین کی آخری سے پہلی آیت وہ پڑھ لیا کیجئے، وہ بھی 21 مرتبہ پڑھیے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہ بھی پڑھ لیجئے۔ اور پھر بھی رکاوٹیں اگر ہوں تو سمجھیے کہ کوئی بات ہماری اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی پکڑ کی بات ہے، نماز توبہ پڑھیے، اللہ سے نماز حاجت پڑھ کر دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوسرا خواب، ان کے خواب کے تعلق سے دوسرا سوال ہے، کہتے ہیں جا نماز پر نماز پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے اور ساتھ میں اس دوران پہ پیشاب ان کا خطا ہو جاتا ہے بقول ان کے۔ دیکھیے بظاہر یہ خواب اچھا نہیں ہے، لیکن ویسے اچھا ہے یہ۔ پیشاب ہونا رنج و غم کا اور پریشانیوں کو دور ہونا ہوتا ہے، اس لیے آپ کی دعائیں جو کچھ پریشانیاں آپ کی ہوں گی اور آپ دعا کر رہی ہوں گی، امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اور پریشانی آپ کی اگر کچھ ہیں تو وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ اللہ بہتر کرے۔ مولانا صاحب نسرین صاحبہ کا ہمارے پاس سوال ہے، صدقے کے تعلق سے ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک گلی میں جو کوئی محتاج ہو، سمجھ گیا۔ دیکھیے جو لوگ پیشہ ور مانگنے والے پھر رہے ہیں وہ ہر جگہ سے مانگتے ہیں اور اکثر لوگ ان کو دیتے ہیں، اور آپ اگر کسی وقت ان کو پکڑ کر ٹٹولیں گی تو صبح سے شام تک جتنا ایک محنت کرنے والا آدمی کماتا ہے اس سے زیادہ ان کے پاس جمع ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ 1800 روپے کا صدقہ یا کوئی بھی صدقہ آپ اگر یہ چاہتی ہیں کہ آپ کا صدقہ نہایت مؤثر ہو، کامیاب ہو، تو تلاش کیجئے اور ان لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کیجئے، لوگوں سے مانگتے نہیں، اپنا اظہار حال نہیں کرتے اور تنگی ترشی میں پریشانی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دیں گی تو آپ کے صدقے کا بہت زیادہ اثر ہوگا، اور وہ بھی اگر آپ کے رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہیں تو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ 2 کالر اور ہماری فون لائن پر موجود ہیں، سلیمہ صاحبہ ہیں اور تبسم صاحبہ ہیں۔ سلیمہ صاحبہ پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچائیے۔ سلیمہ صاحبہ فرمائیں، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ سلیمہ صاحبہ اگر آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو فرمائیں۔ جی تبسم صاحبہ آپ فرمائیں۔ تبسم صاحبہ ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں اور سوال پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی فرمائیں۔ ہلو جی فرمائیے تبسم صاحبہ۔ جی ہلو جی ہم آپ کو سن رہے ہیں۔ ہاں میرا سوال، میرا یہی سوال ہے کہ میرے گھر میں کوئی بھی کام ہوتا ہے نا، میرے گھر میں کوئی بھی کام ہوتا ہے نا، جی تو کوئی بھی کام ہوتا ہے نا میرے گھر میں تو دوبارہ ہوتا ہے، کوئی حاصل بھی نہیں ہوتا، میرے وہ بہن اس کا رشتہ بھی نہیں لگتا۔ بہت شکریہ۔ بات مکمل طور پر تو نہیں آئی ہے لیکن رشتے کے تعلق سے مولانا صاحب آپ سے رہنمائی لیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ناظرین جائیں گے، جلد لوٹ کر کے آتے ہیں، آپ کہیں نہ جائیں، لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہماری فون لائن پر موجود ہیں، سب سے پہلے ان سے بات کرتے ہیں۔ افروز صاحبہ ہیں اس وقت ہماری فون لائن پر۔ خیر مقدم آپ کا افروز صاحبہ، سوال پوچھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ میرے 3 سوال ہے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ میری بکری تھی، اس کے 2 بچے مر گئے، میں نے منت مانگی تھی کہ جی جائیں گے تو 2 روزے رکھوں گی، تو مر گئے، تو مجھے روزے رکھنے چاہیے یا نہیں؟
کہ 2 روزے رکھنے کی؟ ٹھیک ہے، بچے جیتے تو لیکن تو مر گئے، بچے مر گئے ہیں، تو اب یہ روزے رکھیں یا نہ رکھیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کیا نا میری جیسے کھلے آسمان میں کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں لیڈیز؟ خاتون۔ تیسرا سوال یہ ہے میرا بیٹا ہے نا وہ پڑھائی میں من نہیں لگتا اس کا اور مانتا بھی نہیں میری بات۔ ٹھیک ہے، بچے کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ بہت شکریہ، آپ کے تینوں سوال ہم تک پہنچ گئے ہیں اور یہیں سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مولانا صاحب پھر وہی بات آ گئی ہے، منت والی، انہوں نے منت مانگی، نہیں ان کے اوپر یہ روزے لازم نہیں ہے، لیکن وہ بچے مر گئے جی، اس لیے وہ لازم نہیں ہے۔ اور دوسرا سوال تو ان کے لیے روزے رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اب ایک کالر ہیں، پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں۔ مولانا صاحب ریحانہ صاحبہ ہیں اور اس کے بعد باتوں کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر جوڑیں گے۔ فرمائیں ریحانہ صاحبہ۔ جی ریحانہ صاحبہ خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں۔ میرا لڑکا بہت بیمار ہے، 3 مہینے سے رپورٹ میں کچھ نکلتا نہیں ہے۔ 3 مہینے سے بیمار ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا، لیکن بات چیت ہم وہیں سے شروع کریں گے۔ افروز صاحبہ کا جو سوال ہے، انہوں نے جو 2 روزے رکھنے کی نیت کی تھی وہ تو جواب ہو گیا، ان کے اوپر ضروری نہیں ہے، وضاحت کے ساتھ بہن کے تک پہنچانا چاہتا ہوں یہ بات۔ اور دوسری بات ہے، کیا کوئی خاتون کھلے آسمان تلے نماز پڑھ سکتی ہے؟ اس بات کی اجازت ہے شرعاً؟ نہیں، عورت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ وہ صحن کے مقابلے میں گھر کے اندر پڑھنا بہتر ہے، اور گھر کے اندر کے مقابلے میں جو بالکل اندر کی کوٹری کا کونا ہے وہاں پڑھنی چاہیے۔ عورت کو جتنے اندر نماز پڑھے گی اتنا زیادہ بہتر ہے، جتنے پردے کے اہتمام کے ساتھ پڑھیں اتنا بہتر ہے۔ آصف صاحب ہماری فون لائن پر ہیں، ان کا سوال بھی شامل کریں۔ فرمائیں بھائی آصف، کیا سوال ہے آپ کا؟ آصف صاحب اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں سب سے پہلے اور سوال پوچھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آصف صاحب، خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں، سوال پوچھیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں امام کے پیچھے سے نماز پڑھتا ہوں۔ جی امام کے پیچھے سے نماز پڑھتا ہوں میں، تو نیت باندھتے کے ساتھ ہی۔ ہلو جی ہم آپ کو سن رہے ہیں، فرمائیں۔ جی میں پیچھے نماز پڑھتا ہوں نا جی، تو میرا دھیان بھٹک جاتا ہے، اور اپنی سنت اور نفل پڑھتا ہوں تو صحیح پڑھتا ہوں، نیت باندھتے کے ساتھ امام کے پیچھے میرا دھیان بھٹک جاتا ہے۔ بہت شکریہ مان صاحب، بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا آصف صاحب۔ حسن صاحب ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں، ان کا سوال بھی شامل کریں۔ بتائیں حسن صاحب، آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ نہیں جاننا چاہ رہا تھا جناب کہ بچی کا رشتہ ماشاءاللہ 24 سال کی ہونے جا رہی ہے، گریجویٹ ہے اور بی ایڈ کیا ہوا ہے اس نے، لیکن کوئی ڈھنگ کے رشتے نہیں آ پا رہے، اور کوئی آتا بھی ہے تو وہ پھر دوبارہ نہیں آ پاتا۔ سمجھ سے باہر ہے کہ ایسی کیا بات ہم سے غلطی ہو گئی، یا ایسا کیا ہم سے خطا ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اس بچے کے نصیب کی کوئی چہرے کے پھول نہیں کھلائے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا، آپ بالکل مایوس نہ ہو اللہ کی ذات سے۔ مولانا صاحب سے رہنمائی ہم اس تعلق سے ضرور لیں گے، اور لیکن اس سے پہلے افروز صاحبہ کا ایک سوال ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ہم مکمل کر لیں۔ بچے کا پڑھائی میں جی نہیں لگتا۔ دیکھیے بچوں کے پڑھائی میں دل لگتا ہی نہیں ہے، وہ کھیل کود میں، بچوں کی عمر جو ہے وہ کھیل کود کی ہوتی ہے، فطرت ہے ان کی۔ ان کو پیار سے نرمی سے سمجھائیے، کچھ تحفہ دینے کی بات کیجیے، اتنے نمبر لاؤ گے تو تمہیں یہ دیں گے وہ دیں گے، ایسا کچھ کیجیے، اور اس کے لیے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو دیجیے، اور ان کو بھی یاد کرا دیجیے یہ آیتیں، تو ان کا دل لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تبسم صاحبہ کا سوال ہے، کوئی بھی کام نہیں ہوتا، پہلی بات ہے، اور دوسرا یہ کہ رشتے نہیں ہو پاتے ہیں، حالانکہ مکمل بات ان کی ہم تک نہیں پہنچی ہے، لیکن جتنی پہنچی اس کا مفہوم یہی نکلتا ہے مولانا صاحب۔ دیکھیے ان کا بھی جواب ہو جائے گا اور اسی میں، اور ہمارے بھائی کا بھی جواب ہو جائے گا۔ جی حسن صاحب کا، بچی اور جتنے بچوں کے رشتے وقت پہ آنے چاہیے اور وہ نہیں آتے، حالانکہ وہ تعلیم یافتہ بھی ہیں، اور کچھ جو خوبیاں لوگ تلاش کرتے ہیں وہ بچوں کے اندر ہوتی ہیں، اس کی وجہ کبھی کبھی جیسے انہوں نے خود ہی کہا، پتہ نہیں ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے، اور ہمیں یاد آ جائے تو بھی اور نہ یاد آئے تو بھی نماز توبہ پڑھنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، یہ مفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کچھ اثرات بھی ہوتے ہیں، کوئی بڑا بول ہوتا ہے، کوئی منت مانی ہوئی ہوتی ہے، ہم پوری نہیں کرتے ہیں، اس کی پکڑ ہوتی ہے، بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، ایسا کچھ ہو تو اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے، اس کو پورا کیجئے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے رشتے آنے کے لیے دعا بھی کیجئے۔ بہت دعا کی صورت جو اب بھی ہم نے بتائی تھی اور پہلے بھی بتائی ہے، وہ پڑھا کیجئے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، امید ہے بہن تبسم اور بھائی حسن کو اپنے اپنے سوالات کے جواب مل چکے ہیں۔ ریحانہ صاحبہ کا سوال ہے، بیٹا 3 مہینے سے بیمار ہے، تمام چیک اپ وغیرہ ہو گئے ہیں لیکن بیماری نہیں جاتی۔ دیکھیے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ کچھ اور معاملہ ہے، اور وہ معاملہ کیا ہو سکتا ہے،
وہ کوئی نظر بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی سفلی وغیرہ بھی کچھ ہو سکتا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، الحمد شریف اور والسماء والطارق یہ صورتیں پڑھ کر پانی میں دم کر کے ان کو پلائیں، چھینٹیں بھی لگائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کچھ صدقہ بھی کر دیں اور بڑی مقدار میں صدقہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بچے کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں آگے، 2 کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ غیاث الدین صاحب ہیں ہماری فون لائن پر اس وقت، فرمائیں غیاث الدین صاحب آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے غیاث الدین صاحب۔ حدیثیں کتنی ہیں، جیسے حدیث قدسی، حدیث صحیح، حدیث ضعیف، اس میں کیا فرق ہے اور ان کی وضاحت کیجیے۔ بہت شکریہ، بریک کے بعد ہم اس بات پر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے شگفتہ صاحبہ سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ کیا جاننا چاہتی ہیں شگفتہ صاحبہ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے 3 سوال ہیں، بہت مختصر میں شگفتہ بتائیں۔ جی میرا پہلا سوال یہ کہ راستے میں اگر ہمیں کوئی پیسے پڑے مل جاتے ہیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اٹھانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ بھاگ کر نکاح کرتے ہیں تو ان کا نکاح معتبر ہوتا ہے کہ نہیں، کیونکہ ان کے پاس ان کے وکیل، ان کے پیرنٹس وغیرہ تو ہوتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی بہن اپنے بیوی یا شوہر کے ناجائز تعلقات کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن اگر ان کے اوپر کسی نے جادو ٹونا کر کے اور ان کو اپنے وش میں کرا کے یہ کام کرایا جا رہا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کا گناہ، اس کا عذاب کس پر ہوگا؟ شگفتہ تیسرا سوال ایک مرتبہ پھر دہرا دیں، یہ سوال آپ تک پہنچ گیا ہے، اس کو مناسب ذہن نشین رکھیے گا۔ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ناظرین، جلد لوٹ کر کے آتے ہیں۔ آپ لگاتار جڑے رہیں اور دیکھتے رہیں راہ نجات۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم استقبال کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور اس سوال کے ساتھ مولانا صاحب کرتے ہیں جو ہمیں آصف صاحب نے بھیجا ہے۔ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ان کا دھیان جو ہے بھٹک جاتا ہے، جبکہ اپنی سنتیں وغیرہ وہ ادا کرتے ہیں تو دھیان نہیں بھٹکتا۔ دیکھیے اس کے باوجود نماز تو جماعت سے ہی پڑھنی چاہیے، اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے، اور دوسرے کہ اتنی بات کی وجہ سے ہم جماعت نہیں چھوڑ سکتے، اس کو دھیان کو واپس لانے کی کوشش کیجئے، پھر بھٹکتا ہو پھر لانے کی کوشش کیجئے، اسی کھینچا تان میں ساری نماز ختم ہو جائے کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن نماز جماعت سے ہی پڑھیے اور ذہن کو مجتمع رکھنے کی کوشش کیجئے، اور کوشش کیجئے کہ نیت باندھنے سے پہلے 2-4 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کیجئے، تو انشاءاللہ شیطان نہیں قریب آئے۔ بے شک بے شک۔ غیاث الدین صاحب کا سوال ہے احادیث کے تعلق سے کتنی قسموں کی؟ دیکھیے یہ ایک مستقل موضوع ہے، کتنی قسم کی حدیثیں ہیں، بہت تفصیلی معاملہ ہے۔ مختصراً میں یہ بتاتا ہوں، جو آپ نے حدیث قدسی کا لفظ کہا، حدیث قدسی کہتے ہیں وہ حدیث جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، بات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جو اللہ کے کلام اور اللہ کے ہی الفاظ ہوں وہ قرآن مجید ہے، جو اللہ کی بات ہو، الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں تو وہ حدیث قدسی ہے۔ اور حدیث صحیح اور حدیث ضعیف یہ اصطلاحات ہیں راویوں کے حالات کے مطابق، بہت اچھے بیان کرنے والے جو دینی لحاظ سے، یادداشت کے لحاظ سے معتبر لوگ بیان کرتے ہیں وہ حدیث صحیح ہوتی ہے، اور جس میں کسی کی یادداشت کچھ کمزور ہو، دینی لحاظ سے کچھ کمزور ہو، وہ ضعیف ہوتی ہے، اور بہت سارے درجات ہیں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ عبدالقیوم انصاری صاحب کا سوال میرے پاس ہے، بیٹی کی شادی کے لیے بینک میں پیسے جمع کیے تھے، اس پیسے سے جو سود ملتا ہے، انہوں نے تو پروفٹ کہا ہے لیکن میں اس کو انٹرسٹ کہنا چاہتا ہوں۔ انٹرسٹ یہ ہے وہ چاہے ہم اس کو کچھ بھی نام لے دیں، وہ کسی بچے کی پڑھائی میں لگا سکتے ہیں؟ کسی بچے کی نہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ بچوں کی پڑھائی میں لگاتا ہوں، یہ بات بھی گول مول ہے، انہوں نے گول مول رکھنے کی کوشش نہیں کی ہوگی، لیکن وہ وضاحت ہم تک نہیں ہے، وضاحت طلب ہے۔ اس پیسے کو لے کر اپنے بچوں کی تعلیم میں خرچ کرنا تو ناجائز ہے، اور وہ پیسہ وہاں تو چھوڑا نہ جائے، وہاں سے لے لیا جائے اور کسی غریب کی مدد میں یا کسی غریب بچے کی فیس میں کسی دوسرے کو دے سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کی تعلیم میں اس کو نہ خرچ کیجیے۔ استعمال کرنے کی خود اجازت نہیں ہے، دوسرے بچوں پر وہ خرچ کیے جا سکتے ہیں جو ضرورت مند ہیں، غریب بچوں۔ بے شک بے شک۔ شگفتہ صاحبہ کے 3 سوال ہیں، ان میں پہلا سوال یہی ہے کہ راستے میں اگر پیسے مل جائیں، نظر آ جائیں، کوئی رقم ہے، پیسہ ہے، دیکھیے آپ کو اٹھانے کا حق نہیں ہے، ہو سکتا ہے جس آدمی کے گرے ہیں تھوڑی دیر میں وہی واپس آئے، آپ نے چاہے نیک نیتی سے اٹھائے کہ کسی کو دے دیں گے، تلاش کریں گے، کیوں آپ اپنے اوپر ذمہ لیتے ہیں تلاش کرنے کا؟ وہیں چھوڑیے، ہو سکتا ہے جس کے گرے ہیں تھوڑی دیر میں وہ آ جائے اور اپنے آپ اٹھا لے۔ بالکل، اس لیے راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ملی ہے تو اس کو نہ اٹھائیے، اٹھا لیا اگر تو صحیح حقدار تک پہنچانا آپ کی ڈیوٹی بن جائے گی، تو آپ ایک ڈیوٹی بیٹھے بٹھائے کیوں اپنے اوپر لاتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ 2 کالر ہیں اس وقت ہماری فون لائن پر، سلمہ صاحبہ ہیں اور دوسری کالر کی شکل میں ریشمہ صاحبہ ہیں۔ پہلے ہم جانیں گے سلمہ صاحبہ سے ان کا سوال، بتائیں سلمہ صاحبہ۔
السلام علیکم وعلیکم وعلیکم السلام بہن، فرمائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ مجھے صدقے کے بارے میں پوچھنا ہے کہ آج مجھے خواب آیا تھا کہ میں صدقہ دے رہی ہوں خواب میں، جیسے میں روز دیتی ہوں ویسے تو خواب میں صدقہ دیتے ہوئے دینے کی بات آپ نے دیکھی ہے؟ ہاں، اور مجھے وطر کے بارے میں پوچھنا ہے کہ جیسے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد تیسرے رکعت میں سبحانک اللہم و بحمدک پڑھنی ہے کیا؟ کس میں؟ یہ سوال دوسرا دہرا دیجیے۔ میں سمجھ گیا، وہ سبحانک اللہم نہیں پڑھنی ہے۔ جی نہیں پڑھنی ہے، اس کا جواب فوراً آپ کو مل گیا ہے۔ اور خواب میں صدقے کی بات یہ کہہ رہی ہیں، اس پر وضاحت حالانکہ نہیں ہوئی ہے، لیکن ریشمہ صاحبہ سے اس وقت ہم بات کریں گے، اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں۔ بتائیں بہن ریشمہ کیا سوال ہے؟ ریشمہ صاحبہ ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجیے سب سے پہلے۔ ہاں جی بتائیں۔ وعلیکم السلام۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ریشمہ صاحبہ ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجیے اور سوال پوچھیے۔ ہلو جی فرمائیں، ہم آپ کو سن رہے ہیں۔ ہاں، میرے چھوکرا قرآن شریف پڑھتا ہے، پر آتے وقت اس نے گھر میں رکھتے وقت قرآن شریف گرا دیا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنے کا؟ بہت شکریہ۔ جی مولانا صاحب، تقریباً 2-2.5 کلو آٹا کسی غریب کے ہاں پہنچا دیجئے یا چاول پہنچا دیجئے، اتنے پیسے پہنچا دیجئے اور اللہ سے معافی مانگ لیجئے کہ پروردگار یہ غیر ارادی طور پر بے ادبی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ مولانا صاحب ان کا سلمہ صاحبہ کا سوال ہے، صدقے کے تعلق سے سوال آپ کے پاس موجود ہے۔ خواب میں صدقہ، خواب میں انہوں نے صدقہ دیکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، حالانکہ یہ کہہ رہی ہیں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ نکالتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی آنے والی پریشانی سے آپ کو بچانا ہے، اس لیے اشارہ ہے آپ کو خاص طور پر کچھ صدقہ اور دے دیجیے۔ بہت شکریہ۔ چلیے امید ہے سلمہ صاحبہ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ شگفتہ صاحبہ کا ایک سوال بڑا اہم ہے اور ہمارے آج کے موضوع کو بھی کہیں نہ کہیں چھوتا ہے۔ وہ کہتی ہیں بھاگ کر نکاح کر لینا بغیر والدین کے کیسا ہے؟ دیکھیے، اگر دونوں بالغ ہیں جی اور انہوں نے رشتہ کر لیا ہے، شادی کر لی ہے، یہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں کوئی وکیل گواہ وغیرہ نہیں ہوتے، بغیر گواہ کے تو نکاح نہیں ہوگا۔ جی اس لیے اگر کورٹ میرج کیا ہے اور اس میں بھی کوئی نہ کوئی گواہ ہوتے ہیں تو وہ تو نکاح صحیح ہو جائے گا، اگر گواہ اس کے اندر موجود ہیں، دونوں بالغ ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو وہ نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، کوئی بھی کرے۔ نوجوانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خاندان کے بیچ میں اور اپنے بڑوں کے مشوروں سے ہی کرنا اچھا ہوتا ہے، ورنہ اس طرح کی شادیاں چاہے قانون شرع اور قانون ملکی کے لحاظ سے درست ہو جائیں لیکن اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوتا، پائیداری نہیں ہوتی اس میں۔ چلیے آخری سوال میرے پاس ہے شگفتہ صاحبہ کا ہی۔ کہتی ہیں شوہر اور بیوی کو کسی نے کچھ کرا دیا ہے جس کے نتیجے میں ان کو لگتا ہے ایسا کہ اگر اس کے نتیجے میں شوہر کے کسی سے تعلق ہو جاتے ہیں، کسی غیر عورت سے، تو اس کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے، جس نے جادو کرایا ہے وہ تو سخت گنہگار ہے ہی، لیکن جس کا غلط تعلق ہوا ہے وہ بھی اتنا بے اختیار اور اتنا نسود نہیں ہو گیا تھا، بے خبر نہیں ہو گیا تھا کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں، کس سے مل رہا ہوں۔ اس لیے گنہگار دونوں ہیں، چاہے اس نے کسی جادو کے نتیجے میں کیا ہے، لیکن جادو نے بھی اس کو اتنا بالکل دیوانہ نہیں کر دیا تھا، اس کی بھی ذمہ داری ہے، اس کو اچھا برا سمجھنا چاہیے تھا۔ بہت شکریہ۔ فیاض صاحب اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں، ان کا سوال شامل کرتے ہیں۔ بتائیں فیاض صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فیاض صاحب، فرمائیے۔ میرا سوال یہ، مولانا صاحب ابھی یہ کیا فرما رہے تھے کہ عورت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ہم آپ کو سن رہے ہیں فیاض صاحب، سوال مکمل کیجئے۔ میرا سوال یہ ہے، مولانا صاحب ابھی عورتوں کی نماز کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ان کو کوٹری میں پڑھنی چاہیے نماز۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں جمعہ کے روز یا عید کے روز جب پردہ بیچ میں باندھا جاتا ہے، عورتیں پیچھے نماز پڑھتی ہیں، کیا وہ جائز ہے؟ بہت شکریہ اور اچھا سوال ہے۔ جی مولانا صاحب۔ دیکھیے، جامع مسجد ہے یا کوئی بڑی جگہ ہے، اس میں جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، بیچ میں پردہ بھی ہے یا دیوار ہے بیچ میں، وہاں نماز صحیح ہو جائے گی۔ اگر وہاں چھت بھی نہیں ہے تب بھی چونکہ وہ جماعت کا معاملہ ہے اور عید کی یا بقرعید کی نماز ہے یا جمعے کی نماز ہے، وہ نماز ہو جائے گی، وہ خصوصی معاملہ ہے۔ اور مجبوری میں بھی اگر کہیں خاتون ایسی جگہ پر کوئی ایسی مجبوری ہے، مثال کے طور پر سفر میں ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو وہ پردے کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ وہاں پر کمرہ تلاش کرنا اور کوٹری تلاش کرنا تو ممکن نہیں ہے۔
عام حالات میں وہی مسئلہ ہے جو ہم نے بیان کیا ہے، گھر میں رہتے ہوئے وہ خواہ چھت کے اوپر جا کے نماز نہ پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ جتنا پردے کا اہتمام کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے اتنا بہتر ہے۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، امید ہے فیاض صاحب کو بھی اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ بے انتہا دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع تھا اس پر بہت ہی تفصیلی آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ نتیجہ یہی نکلا ہے کہ شرعی احکامات کی پابندی ہمارے لیے لازم ہے، اور ان میں رہتے ہوئے نہ صرف ہماری دنیا بہتر ہو سکتی بلکہ آخرت بھی ہماری سنور سکتی ہے۔ اپنے رشتوں کو پائیداری دینے کے لیے جو شرعی اصول ہیں ان کی پابندی ہمارے لیے لازم ہے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا راہ نجات کا آج کا شمارہ۔ آئندہ ملاقات کے وعدے کے ساتھ اپنے میزبان اطہر کو بھی اجازت دیں، لیکن آپ کہیں نہ جائیں، لگاتار دیکھتے رہیں زی سلام۔ آگے آپ دیکھیں گے 5 منٹ میں 25 خبریں۔ اطہر کو اجازت دیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔